السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آل سامعین اور ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، آل کڈس، آپ سب کے لیے میں آپ کی خدمت میں محض قرآن پاک کی سورۃ الحدید کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ غور سے اور توجہ سے سنیں گے۔ سے میں نے اس کے آگے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ اس کا لاسٹ والا حصہ رہتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں۔ توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے درس تیار کرتی رہوں اور آپ کو پیش کرتی رہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنیں ناظرین، یہاں پہ ہے میں آج سے تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، یعنی کیا ہے، اس آیت میں صاف طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی جا سکتی، کوئی بات مت نکالو۔ عبادت کا جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا طریقہ ہے، قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے، اسی کو قائم دیکھو، اسی کو قائم رکھو، اور یہ مت سمجھو کہ تمہارے نکالے ہوئے طریقے اللہ کو زیادہ پسند آئیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی شریک ہی نہیں ہے تو وہ اس سے ہٹ کے طریقے کیا بنائے گا اور اس کو وہ کیسے پسند کرے گا؟ اور جو باتیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور نہ اس کے بعد صحابہ اور تابعین نے کہی، ان سے تم کچھ پھل پاؤ گے۔ اور عیسائیوں کا حال بیان کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اور سب کونے میں بیٹھ کر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ حاصل کریں گے، لیکن یہ ان کی غلطی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انہیں حکم نہیں دیا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، الگ تلگ ہو جا بیٹھو، یا ایسی بات نہیں جو دنیا میں نب سکے گا، آخر میں وہ اسے صحیح طور پر نہ چلا سکے، اور اس طرح خانقاہوں اور عبادت خانوں میں بیٹھنے والے اور دوسروں کے سر پر جو دنیا کی معمولی کاروبار ہے مشغول تھے، اپنا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، اپنا بوجھ ڈالنے والے بن گئے، اور صورت یہ ہو گئی کہ ان پر دھونس جما کر ان سے نظر نیاز زبردستی ایٹنے لگے اور دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے در پر پڑے ہیں، تمہارا فرض ہے کہ ہماری خدمت کرو اور ہماری ضروریات کی چیزیں ہمیں لا کر دو، ورنہ اگر تم نے ہاتھ کھینچا تو ہماری بددعا سے تمہارا ناس ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ خیال تک یہ دھمکی دیتے تھے اور خیال کرتے تھے، چنانچہ زبردستی دوسروں سے سب کچھ وصول کیا اور درویشی کے پردے میں خوب گلچھرے اڑائے، اور کوئی برائی ایسی نہ رہی جو اس سے بچی ہو۔ ناظرین، نئی باتیں جو دین میں نکال لی جائیں، ان میں پہلے پہل خواہ کتنی ہی اچھی نیت ہو، آگے چل کر وہ صرف دنیا کے دھوم دھڑکے ہو کر رہ جاتی ہے۔ دنیا کے آرام وصول کرنے کے سوا ان کا کوئی مقصد رہتا ہی نہیں۔ ناظرین، آج ہم کتنی باتیں دیکھ رہے ہیں جو ممکن ہے کہ ان کے نکالنے والوں نے اچھی نیت سے نکالی ہوں گی، لیکن اب وہ اس کے کچھ نہیں کہ دنیا کے منافع بے محنت اور مشقت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اب وہ سب باتیں بھیک مانگنے کا ایک عذر، یعنی بھیک مانگنے کا ایک معزز طریقہ بن گیا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جائے فرق صرف اتنا ہے کہ محتاج سائل عاجز کے ساتھ اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہے، اور یہ مذہب کے پردے کے اندر کے منگتے زبردستی لوگوں سے
سب کچھ اینٹتے اور کہتے ہیں کہ ہم پیر مرشد ہیں۔ ان کو نذرانہ نیاز دی تو دونوں جہان میں، ان کو نہ نذرانہ نیاز نہ دی تو دنیا جہان میں رسوا ہو گئے۔ یہ وہی عیسائیوں کی نقل ہے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو سیدھا راستہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے تابعین قائم کر گئے ہیں۔ نئی نئی باتیں رسمیں اس دین میں نکالنے کا کوئی موقع نہیں، بس وہی جو انہوں نے کیا۔ تو ناظرین، اب میں نے تھوڑا سا اس کا مختصر سا حصہ آپ کے لیے تفصیل کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان آیات کے ذریعے جو کچھ ان آیات میں، قرآن پاک کی آیات میں بتایا گیا ہے، اب میں اپنا درس شروع کر رہی ہوں۔ گھمنڈ کا کیا ہے؟ یعنی گھمنڈ تو گھمنڈ ہی ہوتا ہے، غرور جسے کہا جاتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن آیات کے ذریعے سنیں، آیت نمبر 23 اور 24 کا یکے بعد دیگرے دو کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ کو خوش نہیں آتا، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا کوئی اترانے والے کو، مغرور کرنے والوں کو۔ الذی یبخلون ویامرون بالبخل، اور جو آپ نے دی اور دوسروں کو بھیجا، یعنی نہ تو وہ خود دیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دینے دیتے ہیں، بلکہ سکھائے بالبخل، ان کو کنجوسی سکھاتے ہیں، ان کے بخل کی باتیں سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں بخیل بننے کو کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ، اور جو منہ پھیرے بس تحقیق اللہ وہی ہے، اللہ هو الغنی الحمید، جو بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو بے پرواہ ہے اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، صرف وہ حکم دیتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو، میں نے جو ہدایت نامے بھیجے ہیں، جو رسول بھیجے، ان کا حکم مانا، ان کے نقش قدم پر چلو، یعنی میرے حکم کے مطابق رسول نبی پیغمبر چلتے ہیں، آپ بھی چلو، مومنین۔ اور اب فرمایا البتہ تحقیق بھیجا ہے ہم نے اپنے رسول بالبینات کو، 7 نشانیوں کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب، یعنی وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاب، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو ان کے ساتھ کتابیں دی ہیں، ہدایت نامے، جنہیں ہدایت کا ذریعہ کہا گیا، ہر ایک نے اپنی اپنی امت کو ان کتابوں کے مطابق ہدایت دی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ لِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کتاب دی ہے اور جو انصاف کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تاکہ قائم ہو انصاف اور عدل، اور لوگوں میں لِقَوْمٍ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، یعنی عدل نازل ہو قوم میں، ان کی قوم میں انصاف کرنے کی جو ہے عادت پڑے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا کوئی شخص پسند نہیں جو اپنی دولت پر اتراتا پھرے، جو غرور کرتا پھرے اور کہے کہ مجھے مانو، مجھے سمجھو، میں ہوں، اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑیاں مارتا پھرے۔ یہی لوگ ہیں جو خود بھی بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے رہتے ہیں کہ پیسہ لٹانے کی چیز نہیں ہے، اسے جوڑ کر جمع کر کے رکھو۔ اب یہاں پہ فرمایا، آگے ارشاد ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ پیسہ ہو تو اللہ کی راہ میں، جیسے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ پیسہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس دیا ہے، وافر مقدار میں دیا ہے، تو دوسرے لوگوں کو بھی دو، مستحق لوگوں پر بھی خرچ کرو، جیسے اس نے بتایا خرچ کرو۔ اور اب اگر کوئی ہمارے حکم سے منہ پھیرے یا پھیر لے تو اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور وہ بے پرواہ اور ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ خرچ کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سخیوں سے وعدہ کیا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کا پورا
بندوبست کر دیا ہے. اب یہاں پہ فرمایا چنانچہ آپ نے رسولوں کو بھیجا آپ کی طرف، ان کی امت کی طرف، ان کی امت کو سمجھانے کے لیے، انہیں کتاب دی اور ماپ تول کا سامان پیدا کر دیا، اور ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ خود بھی انصاف کریں اور دوسروں کو انصاف کرنے کی تبلیغ کریں، انہیں اپنے انصاف کی طرف، شریعت کے نظام کی طرف، دین کی طرف لے کے آئیں، اور قانون بنا دیے تاکہ لوگ ظلم زیادتی سے باز آئیں اور عدل و انصاف قائم کریں. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے ایک اور چیز، یعنی اب قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا، یہ قرآن پاک کی صورت حدید، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے. سنیں ذرا اس کا ترجمہ تفسیر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، ہم نے اتارا لوہا یعنی مضبوط چیزیں، مضبوط ہتھیار لوہے کے بنے ہوتے ہیں جو جنگ کے وقت کام آتے ہیں. فی باس شدید، اس میں سخت لڑائی، یعنی یہ سخت لڑائی کے وقت استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس لوہے سے جنگ کے سامان بنائیں، یعنی جو تمہارے ساتھ لڑے دین کی خاطر لڑنے کے لیے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان سے لڑو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور لوگوں کے کام چلتے ہیں تاکہ اللہ معلوم کرے کہ اس کے ينصروا، اس کے اور اس کے رسولوں کے، وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، رسولوں کے کون مدد کرتا ہے بن دیکھے یعنی غیب سے. اب یہاں پہ دیکھا کہ بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اتنا اس کا جلال ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بن دیکھے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے، وہ میرا بندہ ہے. فرمایا کہ اس کے رسولوں کو کون مدد کرتا ہے کہ بغیر دیکھے یا بن دیکھے. بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ قوی عزیز ہے، یعنی زور آور ہے اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی نوح و ابراہیم، ارسلنا ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری، یعنی ذریتہم النبوہ، اور ان کی اولاد میں سے بہت سے نبی بنائے، نبوت ٹھہرا دی. اور کتاب دی. فمنہم، پھر کوئی ان میں مہتدن، راہ پر ہے، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے. وکثیر منہم فاسقون، اور بہت یعنی کچھ راہ راست پر ہے، کچھ دین پر، ہمارے نبیوں پر، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ اکثر جو ہے وہ بہت یعنی کثیر منہم فاسقون، اور بہت ان میں نافرمان ہے. تو ناظرین، اب ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ کیا ہے. ان آیتوں میں پہلے یہ بیان چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنا آدمی کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو دنیا کے کھیل تماشے اس کے دل کو اپنے طرف کھینچتے ہیں، اور دوسری طرف رنج و غم اور مصیبتوں سے پالا پڑتا ہے. پھر جو کسی بات میں ذرا بڑھ گیا، وہ اوروں پر اپنی فوقیت بناتا ہے، فوقیت جتاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، غرور کرتا ہے، اور دوسروں کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے دنیا سے دل ہٹانے کے لیے. یوں کہا گیا ہے کہ یہ کچھ دن کا میلہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے فرمایا ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس لیے اس کو درست کرنے کی کوشش کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خوشحالی میں نہال اور مصیبت میں نڈھال ہونے سے یوں روکا کہ یہ سب تقدیری باتیں ہیں. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو دنیا میں ہے، یہ تقدیر کی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں خوشحالی میں رکھے گا. اور یہاں پہ فرمایا کہ یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، اس لیے خوشحالی میں شکر اور مصیبت میں صبر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اب اس کے بعد ظلم و زیادتی کرنے والوں کا علاج بتایا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ رسولوں کا کہا مانو اور تمہیں انصاف کرنا سکھائیں گے، یعنی رسولوں کا کہا مانو، وہ تمہیں یعنی پیغمبر
ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کو تمام تر عقل دی ہے، اور انہیں بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو عقل کی باتیں سکھائے، لوگوں کو سیدھے راستے کی باتیں سکھائے، وہ باتیں سکھائے جن سے جنت حاصل ہو۔ اب یہاں پہ فرمایا رسولوں کا کہا مانو، وہ تمہیں انصاف کرنا سکھائیں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ظالم یوں نہ مانے تو ان کے دبانے کے لیے ان سے لڑو، اس کے لیے لوہے کو پیدا کیا ہے، لوہے کو پیدا کیا ہے یہ کہ اس سے ہتھیار بناؤ۔ اب یہاں پہ دیکھو اس آیت کا ترجمہ تفسیر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہتھیار بناؤ اور ظالموں کا سر کچل لو، یعنی بالکل حد سے بڑھ جائے ظالم تو ان کے لوہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے اس کے ہتھیار بناؤ اور ان کا سر کچل دو، ان سے لڑو، لیکن کسی ذاتی فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف کا قانون جاری ہو اور لڑائی کا مقصد صرف یہی ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانوں کو آزمانا ہے، لیکن انسان غلطی کرتا رہا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کی اولاد میں پیغمبری کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پھر بھی سیدھے راستے پر تھوڑے ہی سے لوگ چلے اور بہت سے نافرمانی ہی پر کمر باندھ لی۔ اب یہاں پہ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، ذرا توجہ سے اور غور سے سنیں۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ الحدید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے بھی بہت جگہ ذکر آیا ہے، سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی آیا، تو اسی طرح مختلف صورتوں میں ان کا تھوڑا بیان ہے، تو یہاں بھی ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تفصیل سے بیان میں نے آپ کو پہلے سابقہ سورۃ آل عمران میں بھی سنایا تھا اور سورۃ بقرہ میں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا، پھر بھیجے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، اور وہ پیچھے بھیجا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی پہلے نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں ہم نے انہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں انجیل دی، ان کی کتاب، ان کی امت کو سمجھانے کے لیے انجیل کی کتاب دی جس کا نام انجیل ہے، وہ رکھ دی۔ اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی، رافت و رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو اس کے تابعدار ہوئے، جو اس کے ساتھ چلے، ان کی کتاب کی پیروی کی، اور وہ نرمی اور مہربانی ان کے دلوں میں ڈال دی، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی اور مہربانی ڈالی گی، ورہبانیت، اور ایک دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے، وَأَبْتَدْنَا نِبْتَدَاؤُهَا مَا كَتَبْنَاهَا وَعَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانٍ، اور ایک دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، یعنی عیسائیوں نے جو نئی بات نکالی، اس کے بارے میں ذرا میں بتاتی ہوں آپ کو، سنیں کہ ہم نے نہیں لکھا تھا، ہم نے یہ نہیں لکھا تھا کہ ایک دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، وہ قرآن پاک میں انجیل میں نہیں لکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی تھی، اور ہم نے نہیں لکھا تھا کہ یہ ان پر، مگر انہوں نے اللہ کے رضامندی چاہنے کے لیے، اللہ فما رعون حق رعایاتہا، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے کیا، پھر نہ نبھا، یعنی انہوں نے ایک نیا طریقہ، نئی بات نکال کر کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کچھ نہ کریں دنیا داری میں، پھر نہ نبھا اسے جیسا نبھانا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے اس کو نبھایا بھی نہیں کہ جیسا نبھانا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایماندار تھے، یعنی آمنوا منہم اجرہم، جو لوگ ان میں ایماندار تھے ان کو اجر دیا، ان کا بدلہ دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے نافرمان تھے۔ اب یہاں ناظرین یہاں سنیں، ارشاد ہے کہ ان کے بعد انہی جیسی باتیں سکھانے کے لیے ہم نے رسول بھیجے، یعنی مشرکین لوگوں کے لیے
جو اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تھی ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس نبی آئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس پہنچتا تھا، اور ان کو کتابیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بعض پر صحیفے نازل ہوئے، بعض پر کتابیں نازل ہوئی، ان کے ذریعے ان کو ہدایت بھیجی تاکہ وہ خود بھی اس راستے پر چلے اور اپنی امت کو بھی اس راستے پر چلائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو انجیل عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ ہے کہ ان کو انجیل عطا فرمائی۔ پھر جن لوگوں نے سچے دل سے ان کی بات مانی، ان کے دل میں نرمی اور شفقت پیدا کی، آگے چل کر انہوں نے دنیا کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر دنیا سے الگ رہنا اختیار کر لیا، یعنی کچھ تو اب یہاں پہ فرمایا فقیر بن کر گوشہ میں جا بیٹھے، ملنا جلنا، کاروبار اشاری، کاروبار، شادی وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بات نکالی، مگر ان میں سے اچھی طرح نہ چل سکی، یعنی اب آگے چل کر اس کے پردہ میں وہ دنیا کے فائدے تلاش کرنے لگے، یعنی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے یہ چال اختیار کر لی اور وہ دنیا کے فائدے اس ہار میں یا اس کے پردے میں دنیا کے فائدے تلاش کرنے لگے۔ یہ بہت بری بات تھی کہ دین کے نام سے ایک ڈھونگ چاہ کر دنیا طلب کی جائے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ خیر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایماندار تھے اچھا بدلہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے کام کرنے لگے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگ محروم رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اور جنت سے، دوزخ کے دائی بن گئے، انہیں دوزخ نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آیات کے ذریعے کہ ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے، جس کے بارے میں آپ سے بیان کرتی ہوں، سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ایمان والو، آمنو برسولہ، اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اور تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دے گا، یعنی دگنا دے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں آپ دو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دگنا ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُوا بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ، اور واللہ غفور الرحیم، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دگنا دے گا اور تم میں روشنی رکھ دے گا، اور تمہیں روشنی دے گا، تمہارے لیے روشنیاں ہی روشنیاں، سیدھے راستے کھول دیے جائیں گے، اور تم جسے لیے پھرو گے اس روشنی کے ذریعے تم دوسروں کو کے دل منور کرتے پھرو گے، پھر اور تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا لِمَلَا یعلم، اور کتاب، تاکہ کتاب والے اہل کتاب یعنی کتاب والے یہ نہ جانے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز نہیں پا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا آسان ہے، خدا کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی رضامندی والے کام کرو، وہ کام کرو جن کا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، اس کے پیغمبروں نے کرنے کا حکم دیا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کی بنائی ہوئی جنت کے دائی بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ فرمایا جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز نہیں پا سکتے اگر تم یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا میں نہ چلے، اور نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز نہیں پا سکیں گے جو۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور جان لے یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ناظرین ابھی ان آیات کی یہ 28 اور 29 ان آیات کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، تو جس اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں۔ ارشاد ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مان چکے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور عیسائیوں کو پتہ تھا، وہ پڑھتے تھے انجیل کو، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، اور لیکن وہ اپنے حد درمی کے بیس پر جو ہے وہ اپنے ہی قانون پر نافذ تھے، آپ کو مانتے ہوئے بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کو اللہ کا رسول مانو تاکہ تمہیں دوہرا ثواب ملے اور تمہیں ایسی روشنی نصیب ہو جس میں تم راستہ دیکھتے ہوئے سیدھے چلے جاؤ، سیدھے چلو اور جنت کے دائی بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ، اور تمہاری لغزشیں اور خطائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دی جائیں گی۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا، کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ کا سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا اور رحمت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، اور اپنے کیے کی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور معافی مانگو اس کے بعد نہ کرو، وہ تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ اگر ہم ایک طرف معافی مانگ لیتے ہیں، دوسری طرف پھر ہم وہی غلط کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معافی نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پہ آگے ارشاد ہے کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں، تم مایوس مت ہو کہ تمہارے نبی چلے گئے ہیں، تم میں سے مدت ہوئی چلے گئے، اب تمہیں وہ درجے کہاں ملیں گے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے قرآن پاک کے ذریعے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور پھر جو ہے ان پر ہدایت نامہ قرآن پاک بھیج دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کہ تم سوچتے ہو کہ تمہارے نبی جب چلے گئے ہیں تو تمہیں درجے کہاں سے ملیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تمہیں وہ درجے کہاں سے ملیں گے؟ تم پریشان ہو یہ جو نبی کے ساتھ رہنے والوں کو ہوتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں تھے، اکثر منافق تھے، اور لیکن ان میں سے زیادہ جو تھے وہ مومن تھے، نیک تھے، جو نبیوں کا کہنا مانتے تھے، ان کو افسوس ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم افسوس نہ کرو، لو یہ میں نے آپ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے رسول تمہارے اندر موجود ہے، یعنی بھیج دیا ہے، تمہارے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ ہو کر بڑے بڑے درجے حاصل کرو، بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتے ہو اور کرو، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر اور آنے والی قوم پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت نامہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی، یہ سب جو ہے آئندہ یعنی قیامت کے دن تک قائم رہیں گی، ان تک قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ، جتنی امتیں ہوں گی، جتنے لوگ ہوں گے، جتنی مخلوق ہوگی، سب کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نبوت ختم ہو گئی، اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہی ہمارے لیے امت، ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن مجید ہدایت نامہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ناظرین اب سنیں، تھوڑا سا میں یہاں پہ سورۃ الحدید پر ایک نظر ڈالتی ہوں کہ اس سورت میں مسلمانوں کو وہ طریقہ اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے جس کے مطابق انہیں چلنا چاہیے۔ اور اول تو یہ نہیں کہ اپنے عقیدے اور خیالات درست کرنے چاہیے، پھر ان کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی کا نقشہ قائم کرنا چاہیے، پھر اپنا اس نقشے کو سامنے رکھ کر اس پر اپنی عملی زندگی کی تعمیر کر لی جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہمارا مالک معبود اللہ ہے۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اتنی نہیں کہ اسے دنیا میں دیکھ لیں، لیکن عقل بتاتی ہے کہ انسان اور زمین میں کوئی ہستی نہیں جو اپنی حالت سے بولتا آتا ہو تو زبان سے بھی یہ نہ بتا رہی ہو کہ مجھے اللہ مجھ سے بڑا ہے، اور مجھ میں جو کمی ہے وہ نقص ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ قوت ساری اسی میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں، وہ سب کی حقیقت سے واقف ہے، اور وہ ہر جگہ اور ہر جانب موجود ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، آسمان اور زمین اسی نے پیدا کیے ہیں۔ اب انتظام سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، انسان کے سارے کام وہ دیکھ رہا ہے، ایک دن وہ ان کا فیصلہ کر دے گا اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کی سزا دے گا۔ تو ناظرین چاہیے
جب یہ ہم مان چکے ہیں اور قیامت کی جزا سزا پر پورا پورا یقین ہو گیا، تو اب دنیا میں اس طرح رہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی خراب نہ ہو اور دنیا کا کام بھی بن جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز دوسرے سے زیادہ دی ہے اور اسے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، دوسرے کے پہنچانے میں خرچ کرے، اور یہ مدد اس خیال سے کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو شخص اپنا مال اللہ کے مطابق ایسے وقت میں خرچ کرے گا جب عام مسلمانوں کی حالت درست کرنے کے لیے اس کی سخت ضرورت ہے، تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ فرمایا جو کسی اور موقع پر خرچ کرے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی اور جتنا بھی کوئی خرچ کرے گا، اس کا ثواب اس کے مطابق اسے ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ گویا اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ اس کا قرض چکا دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی بہت کچھ دے گا۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اس سے آگے والی سورت کا درس جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کیونکہ آج یہ سورت الحدید جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب دعا کرتے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسی طرح ہم جو ہے درس بنائیں، اور آپ کو اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں۔